یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، تو میری کڑی کی ریسیپی ماشاءاللہ تیار ہے۔ یہ دیکھیں کتنی مزے کی پکی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے منہ میں پانی آئے گا دیکھ کے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، تو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید ہے میرے دیکھنے والے سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور ہم سب بھی اللہ کے حکم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے خیر خیریت سے ہیں۔ آج میں مزیدار کڑی کی ریسیپی بناؤں گی، تو بغیر ٹائم ضائع کیے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ تو کڑی میں جو اشیاء شامل کرنی ہیں تو وہ یہ ہیں۔ 2 گڈی میں نے لائی ہیں یہ ہرا پیاز، اس کے علاوہ ادرک لہسن، 2-3 ہری مرچیں جو میں نے کاٹ دی ہیں بریک کر کے، 3 عدد ٹماٹر اور 1 درمیانی پیاز، اور اس کے علاوہ یہ دھنیا۔ اور اس میں جو مسالے جائیں گے 1.5 چمچ نمک، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، اور یہ سرخ مرچ، اور یہ پیکٹ والا مسالہ 1 چمچ، 1 چمچ ہلدی مسالہ، اور یہ کڑی پتہ، اور یہ دھنیا اور زیرہ 1 چمچ۔ اس کے علاوہ وہ بیسن ہے 2 چمچ، اور یہ آئل جائے گا۔ تو کڑی میں نے پکوڑے بھی ڈالنے ہیں، وہ ہیں۔ اور یہ میں نے دہی لا کے لسی بنائی ہے، 1 کلو دہی لایا ہے تو اس میں لسی بنائی ہے، 1 کلو پانی ڈالا ہے نا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو میں نے چولہا جلا دیا ہے، اس کے اوپر کوکر رکھ دیا ہے نا، جس میں نے کڑی بنانی ہے۔ تو یہ 1 سے 1.5 چمچ آئل جائے گا۔ یہ اب اس میں پیاز ڈالوں گی۔ اب آ جائے گا اس میں۔ اب پیاز کو میں نے بھوننا ہے، زیادہ براؤن نہیں کرنا، اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے نا۔ یہ ہرا پیاز بھی ہے اور دوسرا پیاز بھی ہے۔ اب یہ میری ریسیپی بہت مزے کی بننے والی ہے۔ یہ کڑی اور اس کے ساتھ مکئی کی روٹی یا تندور کی جمن کی روٹی بہت مزے سے کھاتے ہیں سامنے۔ ہاں جی، تو اس میں نے جو ادرک اور لہسن کا پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ میں نے ڈالا ہے۔ میرا پیاز براؤن ہو گیا نا، تو یہ 2-3 مرچ کاٹی ہوئی تھیں وہ میں نے ڈالی ہے۔ تو یہ میرا پیاز، ادرک، لہسن، سبز مرچ یہ براؤن ہو گئے ہیں۔ اب میں اس میں سارے مسالے ڈالتی ہوں۔ یہ دیکھیں، تو اس کے بعد یہ جو ٹماٹر تھے میرے فریز کیے ہوئے تھے نا، تو ان کو میں نے گرینڈ کر دیا ہے۔ اب یہ ڈالوں گی۔ ٹماٹر ڈال دیے میں نے، گرینڈ کیے ہیں، اس کو اچھی طرح بھوننا ہے۔ بھون کے اس کے بعد میں نے دھنیا ڈالنی ہے، بریک کر کے کاٹ کے چھوڑی ہوئی ہے تازہ دھنیا۔ تو اسی طرح یہ میں نے 2 چمچ بڑے بیسن کے ڈالے ہیں اس میں لسی میں، تو اس کو اچھی طرح حل کر کے گولیاں نہ بنیں، تو پھر میں نے لسی ڈالنی ہے نا۔ جب سارا مسالہ تیار ہو گیا تو پھر میں نے لسی ڈالنی ہے۔ نمک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ نمک کم ہوا تو پھر کڑی خراب ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو میں نے لسی بنائی ہے یہ بھی میٹھی نہیں ہے، تھوڑی سی کھٹی ہے۔ ڈالیں گے یہ میری بہت مزیدار کڑی بننے والی ہے۔ ہاں جی، تو میرا یہ سارا ٹماٹر پیاز والا مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ اب اس میں نے لسی ڈالنی ہے نا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اس کو میں چولہے پہ رکھتی ہوں۔ اب اس کے نیچے چولہا جو ہے نا تیز کرنا ہے، ہلکا نہیں کرنا، اور جب تک اس کو بال نہیں آتا تب تک چمچہ لاتے رہنا ہے۔ پھر بال آ جائے اس کے بعد آپ کو میں بتاتی ہوں۔
ہاں جی، تو میں ساتھ مکئی کی روٹی بھی بنا رہی ہوں۔ یہ مکئی کے آٹے کو اچھی طرح چھان کے اس پہ ضرورت نمک ڈالا ہے، پھر میں تھوڑا سا گھی بھی ڈالتی ہوں نا، نیم گرم پانی سے اس کو میں نے بنایا ہے۔ اب یہ میں 2 روٹیاں پکاؤں گی، کڑی کے ساتھ بہت مزے کی ہوتی ہے مکئی کی روٹی۔ تو اب یہ میری کڑی کو ابال آ گیا ہے، اس میں میں نے پکوڑے ڈالنے ہیں، اور ماشاءاللہ بس یہ 5 منٹ کے لیے رکھتی ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا اچھی طرح پک جائے۔ جی، آگ زیادہ تیز بھی نہ ہو، دھیمی بھی نہ ہو، درمیانی آگ پہ یہ بہت اچھے طریقے سے روٹی پک جاتی ہے۔ اب اس کے 2 منٹ گزر گئے ہیں، تو اب اس کو میں دوسری طرف سے الٹا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی مزے کی پک گئی ہے۔ تو ادھر بھی 2-3 منٹ لگے گے، آرام سے ہلکی آنچ پہ ذرا پکانا ہوتا ہے، بیچ میں سے کچی نہ رہے نا۔ اب یہ میں دوسری طرف سے اس کو الٹا کر رہی ہوں، یہ دیکھیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں ایسے پھیروں گی کہ بیچ میں کچی نہ رہے۔ سامنے تو پک گئی ہے، بیچ میں سے بعض اوقات کچی ہوتی ہے نا، تو اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا پھیرنا ہوتا ہے بس۔ ہاں جی، تو میری کڑی کی ریسیپی ماشاءاللہ تیار ہے۔ یہ دیکھیں کتنی مزے کی پکی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے منہ میں پانی آئے گا دیکھ کے نا، بہت مزے کی ہے۔ تو اسی طرح میں نے 2 روٹیاں مکئی کی پکا دی ہیں، جو بھی کھائے، اور باقی گندم کی روٹیاں ہیں تندور کی۔ یہ میری کڑی کی ریسیپی آپ کو اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گی، پھر ملوں گی ایک نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور مجھے سپورٹ بھی کرنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔